وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جس طرف تم منہ کرو گے تو وہی ہے چہرہ اللہ کا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. یعنی یہاں پر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہی ہے. تو جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے تو وہ اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ منہ ہوگا. تو اس کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمان جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. تو مسلمانوں کو اس بات کا رنج تھا. اگلا پارہ جو ہم شروع کریں گے سیقول السفہاء والا، دوسرا پارہ نمبر 2، تو اس میں جو ہے وہ قبلہ کو چینج کیا گیا تھا، یعنی تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا. تو میں آپ کو اس میں پھر ڈیٹیل بھی بتاؤں گی. تو اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی. اور اور جو ہے وہ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب جو ہے سفاری میں سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے. یعنی ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت عمر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اپنے، اور جو ہے وہ جا رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی سواری کا جو ہے وہ رخ چینج کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب جس طرف انہوں نے نیت باندھ لی نفل نماز کی، اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے نماز جو ہے وہ شروع کر دی تھی. لیکن فرض نماز میں اگر آپ کو جگہ میسر آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ قبلہ کہاں پر ہے، تو قبلے کا اہتمام کیا جاتا ہے فرض نماز میں. لیکن نفل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سواری کا رخ جس طرف جا رہا تھا آپ نے جو ہے وہ نیت کر لی تھی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے 2 نفل سواری کے اوپر ہی، یعنی اونٹنی کے اوپر ہی ادا کیے تھے. تو یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ یہود اور نصارہ کا قبلہ جو تھا وہ بھی بیت المقدس تھا. تو نصارہ لیکن کیا کرتے تھے، دونوں ایک طرف، ان کے اندر اتفاق ہی نہیں تھا. وہ لوگ پھر بھی جو ہے وہ کوئی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا اور کوئی دوسری طرف. جو نصارہ تھے وہ مشرق کی طرف انہوں نے اپنا چہرہ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس میں. اور اس کا ریزن وہ یہ بتاتے تھے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی انہوں نے وہاں اعتکاف کیا تھا. اور یہود جو تھے انہوں نے ان کے اپوزیشن میں کیا کیا تھا کہ مغربی حصہ اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا. تو یہاں پر اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو ماننے والے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو فرقہ بندی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں نے بھی جیسے میں نے بتایا پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ہجرت کے بعد تقریباً 17.5 مہینے انہوں نے شاید نماز پڑھی تھی. میرے پاس ابھی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی، لیکن آگے میں آپ کو بتاؤں گی جب ہم دوسرا پارہ اسٹارٹ کریں گے. تو اس کے بعد پھر کہیں جا کر جو ہے وہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تھے. اور جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عمر کی روایت تھی کہ آپ جب اونٹنی پر اپنی سواری پر نفل ادا کر رہے تھے تو سواری کا رخ کسی بھی سمت جاتا تھا، حالانکہ آپ مکے سے مدینے کی طرف آ رہے تھے. تو پھر اس وقت آپ نے یہی آیت پڑھی تھی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے. اگر ہمیں جو ہے وہ ایون فرض نماز میں تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کریں. لیکن اگر آپ کو کبھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو نماز کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو اب تو خیر بہت زیادہ سہولتیں ہو گئی ہیں، آپ لوگ موبائل سے دیکھ کر بھی جو ہے وہ قبلے کا تعین کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سفر میں صحابہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، یعنی آپ کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ بھی موجود تھے. تو رات اندھیری تھی، تو جب وہ عشاء کا وقت ہوا یا پتہ نہیں مغرب کا ہوا، اندھیرے والی نماز کا وقت ہوا، تو ہر ایک نے جدھر قبلہ معلوم ہوا منہ کر کے نماز پڑھ لی. تو بعض لوگوں نے قبلے کے غلط سمت میں بھی نماز پڑھی، تو ان کو یہ شک ہوا کہ کہیں ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو مفسرین کہتے ہیں تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کے بارے میں کئی رائے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز پڑھنا تو ہے، لیکن اصل میں تو ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر ہمیں قبلے کا تعین ہم سے صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا تو مشرق اور مغرب تو سارے ہی اللہ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے تو ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ لوگ نا میوٹ کر لیجیے، کسی کا شاید کھلا ہوا ہے. جی تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ والی آیت پھر اسی لیے اتری کہ جہاں پر بھی تم اپنا منہ پھیرو گے تو وہاں پر تم اللہ ہی کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بنا لیا ہے اللہ نے کوئی اولاد. سبحانہ، پاک ہے وہ.
بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اب ان کی ایک اور جو ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے ان یہودیوں کی، اور یہ قولو سے کیا مراد ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں پر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تھے وہ یہود کیا کہتے تھے اس کے بارے میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر جو ہے علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر جو تھے حضرت عزیر بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے، تو وہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے یہود۔ اور نصارہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی باتیں ان کے منہ کی ہیں، یہ ویسی باتیں کر رہے ہیں جیسے کافر لوگ کہتے تھے، کیونکہ کافر جو تھے مشرکین مکہ تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کوئی اولاد رکھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں، یعنی یا تو یہود ہیں یا نصارہ ہیں یا مشرکین مکہ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت پاک ہے۔ بیٹوں کی ضرورت تو ہم جیسے مجبور انسانوں کو ہوتی ہے نا، کہ جو چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑھاپا ہمارے اوپر آئے گا تو ہمارے بیٹے ہمارا سہارا بنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو مالک ہے، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہ قانتون، اور سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے زمین آسمان ہے اور ساری چیزیں ہی اللہ کے لیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی بات ان لوگوں نے کیوں کیوں کی تھی؟ اس وجہ سے کی تھی کہ وہ جو تھے وہ فرقہ بندی کرنا چاہتے تھے، کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، تو ہم جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیں گے۔ تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے اکیلے ہیں اور اکیلے ہی رہیں گے، اور ہر چیز اس کے لیے فرما بردار ہے کائنات کی، تو اس کو کسی بیٹے کی یا بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بدیع السماواتی والارض، ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بدی کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے ایجاد کرنا، یعنی جو پہلی دفعہ کوئی چیز بنتی ہے نا، تو آج تک کبھی زمین آسمان جب نہیں تھے تو کوئی بنانے والا تو نہیں تھا، تو اس کی تخلیق کرنے والا آسمان اور زمین کی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے کن، یعنی ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ اور آسمان اور زمین کا بغیر کسی نمونے کے، یعنی جیسے میں نے بتایا کہ بدا کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ جو بنایا پہلی دفعہ جو کوئی چیز بنائی جاتی ہے، تو وہ بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جو بھی کام وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کی طرح، کہ کوئی بیٹے ہوں یا اس کی کوئی ٹیم ہو یا اس کے پاس جو ہے وہ لوگ ہوں جو اس کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے صرف کن کا ورڈ یوز کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ذات کو بھلا اولاد کی ضرورت کیسے ہوگی؟ وقال الذین لا يعلمون، اور کہا انہوں نے جو نہیں علم رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تعطینا آیا، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ تو یہاں پر جو لا علم لوگ تھے وہ کون لوگ تھے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ مشرکین مکہ تھے، مشرکین عرب تھے۔ انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ یعنی یہ پیغمبر کے اوپر جو وحی آتی ہے تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ تو نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو نظر نہیں آتے، تو یہ جو پیغمبر کے اوپر جو وحی آتی ہے تو ہم سے کیوں نہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات کرتے؟ تو ان کو یہ خواہش ہوئی لا علم لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ یا پھر ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی نشانی ہمارے سامنے سے آئے تو ہم پھر جو ہے وہ ایمان لانے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، مانند مثال ان کی بات کے، یعنی جس طرح سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کے اگلے جو تھے، ان سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، اور ان کے سب کے دل جو تھے وہ ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ یعنی مشرکین عرب کے جو دل ہیں وہ کفر اور انات اور انکار اور سرکشی میں جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کے مشابہ ہو گئے ہیں۔
کیونکہ اس سے پہلے جو بھی رسول آئے تھے تو ان کو کیا کہا گیا تھا، لوگوں نے ان کو جادوگر کہا، دیوانہ کہا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ لوگ بھی یہی کام کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی مجنون کہتے نعوذ باللہ، کبھی شاعر کہتے، کبھی جو ہے وہ ان کو کوئی نہ کوئی لقب جو ہے وہ دیتے رہتے، لیکن ان کو رسول ماننے سے، پیغمبر ماننے سے انکار کر دیتے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے یا کوئی نشانی ہم پہ ڈائریکٹ نہیں اترے گی تب بھی جو ہے وہ ہم نہیں مان لائیں گے۔ اور حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات میں جو ہے وہ نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو وہ دیکھ کے بھی ایمان لا سکتے تھے، لیکن ایک ان کی ہٹ دھرمی تھی، انہوں نے اللہ کو نہیں ماننا تھا، تو اسی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے جیسے کہ پچھلی قومیں کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد بینا، تحقیق واضح کر دی ہم نے، الآیاتی، آیات کو، لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی جو یقین والے ہیں ان کے لیے تو نشانیاں ہم نے بیان کر دی، اور سب سے بڑی نشانی تو قرآن مجید خود ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور اس میں لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کی بات بتائی گئی۔ اور پھر کائنات میں جیسے میں نے بتایا کہ کائنات کا ایک سکوت ہے، کائنات میں جو نظام چل رہا ہے، چاند، سورج، ستارے جو جو اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے آربٹ میں نہیں آتے، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، سورج اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، اسی طرح سے جب سورج آتا ہے تو چاند آ جاتا ہے، اور چاند جب جاتا ہے تو سورج آ جاتا ہے۔ تو یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ خود سے تو نہیں چلتا، یہ چل سکتا، یقیناً اس کو کوئی چلانے والا ہے، اور وہ چلانے والا صرف ایک ہی ہے۔ اگر بہت سارے لوگ اس نظام کو چلانے والے ہوتے تو کیا ہوتا کہ زمین کا نظام بگڑ جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کے لیے واضح نشانیاں بیان کر دی ہیں، روشن نشانیاں، لیکن وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، جو یقین نہیں رکھتے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو ہے وہ ان نشانیوں پہ سے سرسری گزر جاتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ حق کے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیوں پیغمبر بنایا گیا، کہ وہ جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا ساتھیوں کے بارے میں جہنم کے، یعنی جو جہنم کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں آپ سے پرستش نہیں ہوگی، کیونکہ جو داعی ہوتا ہے نا دین کا، اس کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے، اور کوئی مانے نہ مانے وہ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ جیسے اگر آپ کسی کو قرآن کا پیغام دیں گی یا دیں گے، تو آپ لوگ جو ہے جب قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے تو اگر کوئی اس پہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے صرف بشیر اور نذیر ہیں، جو خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ اب ان کی مزید کچھ جو ہے وہ باتوں کا ذکر ہے کہ ان کی کیا کیا خواہشات تھیں یہود اور نصارہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولن تردا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الیہود، یہود، ولن نصارہ، اور نہ نصارہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں یہ لوگ راضی نہیں ہو رہے، اس کا آگے ریزن بتایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہرگز، لن کا ورڈ جو ہوتا ہے وہ امپاسبل کے لیے یوز ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہود اور نصارہ، کیوں؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کریں ان کے طریقے کی، یعنی یہودیت اور نصرانیت اختیار کر لیں، یا ان کے جو عقائد ہیں ان کو آپ ماننا شروع کر دیں تو یہ آپ کی پیروی کریں گے، ورنہ یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ اسی طرح سے دشمنی کرتے رہیں گے۔ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی بات بالکل نہیں مانیں، بلکہ آپ کیا کہہ دیجئے، انا ہدی اللہ هو الہدا، بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے، یعنی جو اللہ کی ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے، یعنی اسلام اگر لے آئیں گے تو اسلام لانے میں ان کی ہدایت ہے۔ تو جب جس بات کی طرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے ہیں تو یعنی اس کی طرف، کس کی طرف؟ اپنے مذہب کی طرف دعوت دے رہے تھے نا، اور یہ تو ایک طرح سے شرک کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس جو پیغمبر آئے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید ہی لے کر آئے تھے، سیم وہی مذہب لے کر آئے تھے، وہی پیغام لے کر آئے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور سارے پیغمبر لے کر آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس میں تحریف کر دی کتابوں میں، اس میں جو ہے وہ انہوں نے تبدیلی کر دی، انہوں نے احکامات جو ہے وہ تورات اور انجیل کے چینج کر دیے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے، انہوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کا جو ہے وہ بندہ ہوں،
اور جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کو بیٹا کہنا جو ہے وہ ایک طرح سے بہت بڑا ظلم تھا، کہ جو آپ کو سب کچھ دینے والا ہے، ساری نعمتیں دینے والا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ کسی اور کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک کریں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، اور ان کو بتا دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہاں پہ الہدا سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم یا دین اسلام کا جو راستہ ہے وہی صحیح ہدایت ہے۔ اگر میں ان لوگوں کی طرف آپ جائیں گے، یہود اور نصارہ کی طرف، تو یقیناً آپ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ مزید فرمایا جا رہا ہے، ولا ان تبعتا، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے، اہواہم، ان کی خواہشات کی، کن کی؟ یہود اور نصارہ کی، ٹھیک ہے؟ یہود اور نصارہ کی کیا خواہش تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں، ان کی ملت کو مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو وارن کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر آپ نے ان کی پیروی کی، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے جو جاءک من العلم، آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم، یعنی آپ کے پاس علم آ گیا، قرآن کا علم آ گیا، آپ کو پتا ہے کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، توحید آ گئی، اس کے بعد بھی اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچانے والا کوئی حمایتی اللہ سے، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ حالانکہ آپ ایسا کر نہیں رہے تھے، لیکن آپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی کہہ کے انڈائریکٹلی پوری امت کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جب ہدایت ہمارے پاس آ گئی، قرآن کی تعلیمات، اسلام، دین اسلام ہمارے پاس آ گیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا، تو اگر اس کے آنے کے بعد اگر ہم اس میں جو ہے وہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، جیسے کہ یہود اور نصارہ ہم کو کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے، اس آیت میں، اس آیت میں سختی کی جا رہی ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے کہ علم آنے کے بعد اگر محض غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی جائے گی تو پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو ایک طرح سے یہ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو اہل بدعت ہیں یا گمراہ لوگ ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں نا، اکثر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو چلو ہم توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی طلب کر لیں گے، لیکن جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی باتوں کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جو آج کل ہم لوگ جیسے شادیوں وغیرہ پہ جس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، یا فلانے کام میں شرکت نہیں کریں گے تو لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پیچھے کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف وہی کرنا ہے جو کہ صحیح ہدایت ہے، یعنی قرآن کریم سے جو ہمیں ملا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہم کو ملا ہے، ہمیں اسی کو اپنانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ الکتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو یہاں پہ پھر مسلمان مراد ہے، کہ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعنی مومنین، اور کتاب جیسے میں نے بتایا، کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، کس کی؟ کتاب کی، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اور اگر یہاں پر الکتاب میں جو ہے، اگر ہم الکتاب سے مراد قرآن کریم بھی لیں، اور اس کے علاوہ تورات اور انجیل، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے آئی تھی نا، تو وہ بھی اگر جو ہے وہ والی کتابیں میں مراد لی جائیں، تو وہاں پر جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے جو کچھ لوگ تھے صالح اور اچھے کردار کے، تو اس آیت میں ان کی خوبیاں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں، اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہودی تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اسی طرح سے دیگر افراد ہیں جن کو جو ہے وہ قبول اسلام کی توفیق ہوئی، تو وہ لوگ حق تلاوت کا ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر حق تلاوت کا ادا کرتے ہیں، یہ بھی ایک ڈیپ میننگ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پر تو صرف ایک ہی ورڈ لکھا ہوا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اس کے کچھ ڈیپ معنی ہیں، ڈیپ ڈیپ معنی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہ کیا حق ہے تلاوت کا؟ تو اس کا وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ اس کے کئی مطلب بیان کیے مفسرین نے، آپ چاہے تو لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے، یا پھر سن لیجئے۔ پہلا کیا ہے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بھی کتاب آئی نا، میں اس لیے لکھنے کو کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس بھی کتاب آئی، تو کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟
ہم جیسے صرف کتاب کو عربی پڑھتے ہیں نا، ہمیں تو میننگ سمجھ میں بھی نہیں آتے، ہم سمجھتے ہیں عربی پڑھ کے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن یہ کتاب کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب تو آپ کی رہنمائی کے لیے آئی نا، آپ کو جو ہے وہ سیدھی راہ دکھانے کے لیے آئی، آپ کو جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئی، آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے آئی۔ تو اگر ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر ہم کیسے ہدایت کی راہ پائیں گے؟ تو یہ ہم تلاوت، صرف تلاوت کر کے کتاب کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پہلا کیا ہے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ تلاوت میں پھر اس کے جو ہے وہ مخارج کا صحیح ادائیگی ہے۔ تو ہم، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جی اب ہم تو بچپن میں پڑھا تھا تو کسی عورت سے پڑھ لیا تھا یا کسی محلے کی خاتون سے پڑھ لیا تھا، تو ان کی تو اتنی غلطیاں تھیں تو ہماری بھی غلطیاں ہیں، تو لوگ شرماتے ہیں، لیکن اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ کی کتنی بھی عمر ہو جائے، آپ چاہے قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائیں، اللہ نہ کرے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ دنیا سے تو سب نے جانا ہے، لیکن کم از کم ہم اللہ کے سامنے یہ بول سکیں گے کہ ہم نے کوشش کی تھی اس کو صحیح پڑھنے کی۔ تو کتنے لوگ ہیں جو تلاوت میں بھی اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ صرف کسی کے سامنے پڑھتے بھی نہیں ہے، نہ کسی کو بتاتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ہمیں، جب میں نے کورس کیا تھا تو میں خود بھی بہت بڑی عمر کی تھی، مطلب میرے 4 بچے تھے، اور اس کے علاوہ میرے کلاس میں جتنی عورتیں ہوتی تھیں وہ کافی بڑی بڑی عمر کی ہوتی تھیں، 50 60 ایئرس کی بھی ہوتی تھیں۔ میری ایک خاتون تو جو تھیں وہ ریٹائرڈ پرنسپل تھیں، اور وہ اتنا روتی تھیں جب قرآن سیکھتی تھی، تو کہتی تھیں کہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں، میں ساری زندگی بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتی رہی، میں اس کالج کی پرنسپل رہی ہوں، اور اب ریٹائر ہو کے مجھے پتا چلا کہ میں تو قرآن کی تلاوت بھی صحیح سے نہیں کر سکتی، ترجمہ اور تفسیر تو دور کی بات۔ تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اگر اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ تو کیا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تجوید اور مخارج وغیرہ کا صحیح سیکھنا، اور دوسرا کیونکہ اس سے میننگ بدل جاتے ہیں، اگر آپ ایک زیر زبر کی غلطی کر دیتے ہیں نا تو عربک میں میننگ بدل جاتے ہیں، عربک کی جو گرامر ہے نا وہ جو ہے وہ زیر زبر سے ہوتی ہے، یعنی اس سے آپ کو ماضی کا صیغہ پتہ چلتا ہے، اور حال کیا ہے، ماضی کیا ہے، تو اس میں بھی زیر زبر کا استعمال ہوتا ہے، تو ہماری ذرا سی غلطی جو ہے نا اس آیت کا پورا میننگ بدل سکتی ہے، تو اسی لیے ہم کو اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا کیا کہ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اگر ہم کو ترجمہ نہیں آئے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر جنت کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر جو دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر ہم کیسے اس سے پناہ مانگیں گے اور کیسے جنت کا سوال کریں گے؟ دوسرا حق تلاوت کا کیا ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا، یعنی جو بھی حکم اس میں دیا گیا ہے حلال کے بارے میں تو ہم وہی اپنائیں، اور جس کو حرام کہا گیا اس کو ہم حرام جو ہے وہ قرار دیں اور اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور کلام الہی میں تحریف نہیں کریں، جیسے کہ یہودیوں نے کیا کہ کلام میں چینج کر لی۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، ان سے چھپاتے نہیں ہیں، اور چوتھا اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا قرآن میں کچھ باتیں محکم ہیں، محکم کا مطلب اس میں احکامات دیے گئے، جیسے کہ کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، تو جو محکم باتیں ان پہ عمل کرتے ہیں، اور کچھ جو باتیں ہیں وہ متشابہات ہیں، تو متشابہات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ غیب کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے فرشتے ہیں، کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، تو بہت ساری متشابہات آیات ہیں، تو وہ ہم کو سمجھ میں نہیں بھی آتی تب بھی اس پر ایمان رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے پوچھتے ہیں، جیسے آپ دنیا کا کوئی دین حاصل کر، سوری، دین کی کوئی بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں تو کوئی استاد اس کے لیے ہوتا ہے نا، تو پھر قرآن کیسے آپ بغیر استاد کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو علماء سے حل کرانا، اور پانچواں اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حق تلاوت میں یہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں، اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ان تمام باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ باتیں پڑھی، ہمیں نہیں شاید پہلے پتا ہو، مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن اب یہ باتیں ہم کو پتا چل گئی ہیں تو ہم اب اپنی کوشش جاری کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو اچھی طرح سے قرآن کو اب تو آپ کو آن لائن اتنے زیادہ وہ مل جاتی ہیں ریسورسز کہ آپ وہاں پہ جا کے سن سکتے ہیں، قاری کو سنیں اور ساتھ ساتھ اس آیت کو جو ہے وہ خود بھی تلاوت کریں، تو آپ کی غلطیاں نکل آ سکتی ہیں اگر آپ کو استاد کوئی نہیں بھی مل رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا بھی اس کا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یعنی جو لوگ یہ بات اس کا حق تلاوت کا ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا اس کا انکار کریں گے اس کی آیتوں کا، تو یہ لوگ پھر خسارہ پانے والے ہیں، دنیا میں بھلے وہ کتنے ہی کامیاب ہو جائیں
لیکن آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہاں پر اہل کتاب میں سے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پہ ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اگر وہ صرف اپنی کتاب پہ اپنے پیغمبر پر ایمان لائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ جھٹلا دیں گے نعوذ باللہ، تو پھر وہ لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے، لوزرز ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اب جو ہے وہ ان کو کچھ اور نعمتیں بنی اسرائیل کو یاد کروائی جا رہی ہیں. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ بنی اسرائیل کی کو بہت ساری نعمتیں یاد کروائی گئی تھیں. ابھی پیچھے جو ہم نے کل جو لیکچر کیا تھا اس میں جیسے ابھی اقرا بتا رہی تھی کہ اس کو وہ منسوخ ہونے والی آیتیں جو تھیں اس کا تھوڑا مشکل لگا تھا. وہ مجھے پڑھانا بھی مشکل لگ رہا تھا اور آپ میں سے اور لوگوں کو مشکل لگا ہوگا. لیکن آپ لوگ بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا کیونکہ قرآن کے بارے میں بار بار آتا ہے کہ یہ ہم نے جو ہے وہ اس کو آسان کر دیا ہے. کوئی ہے اس کو پڑھنے والا؟ تو ایسی کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. تو آپ اگر ایک دفعہ میں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ دوبارہ سے اس کی ریکارڈنگ سنیں، کسی اور مفسر کی تفسیر سنیں، تو وہ آیتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ اس کو جو ہے وہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا کہ اچھا یہ تو بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے، اب میں چھوڑ دیتی ہوں، اب میں آگے نہیں پڑھتی. جب آپ نے ایک دفعہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کا فہم، قرآن کا فہم عطا کرے. تو انشاءاللہ پھر آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگیں گی. تو اب بنی اسرائیل کی کچھ اور جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور انہوں نے وہ نعمتیں پانے کے بعد نافرمانی کی. فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر. وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہان والوں پر. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ہم نے پیغمبر اتارے، تمہارے پاس رسول بھیجے، تمہارے اوپر جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنا کلام اتارا، یعنی تورات اور انجیل، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر الہامی کتابیں نازل کی گئیں. اور سب سے بڑا ان کے اوپر کیا فضل کیا کہ ان کو امت مسلم بنایا اور ان کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا کہ وہ اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں. تو تمام جہانوں پہ تمام جہانوں میں ان پر ان کو جو ہے فضیلت دی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات اور اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا. قرآن کو اپنی جو کتاب تھی تورات اس کو چینج کر دیا، اس کے اندر تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اس کے احکامات کو چھپایا. اور عام لوگوں تک یہ تورات جاتی ہی نہیں تھی. مطلب عام جیسے ہم لوگ ماشاءاللہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا سارے سارے مل کے قرآن، ہم لوگ کو اتنے بڑے عالم تو کوئی بھی نہیں ہے نا، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں نا. وہاں پر یہ تھا کہ ان لوگوں کو تورات پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی اور نہ وہ ان کو سمجھ میں آتی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے، جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ اپنے علماء سے جو ہے وہ اس کی بارے میں جا کے سوال کرتے تھے اور پوچھتے تھے. تو یہاں پہ ان کا یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں سب سے بڑی نعمت دی گئی تھی، یعنی جو اللہ کی کتاب تھی ان کو خلیفہ بنایا اور تمام جہانوں میں ان کو چنا اور ان پہ جو ہے وہ لگاتار پے در پہ جو ہے وہ پیغمبر بھیجے. واتقوا، اور ڈرو، یوم لا تجزی، اس دن نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی بھی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا عدلوں اس سے کوئی بھی بدلہ، ولا تنفعها اور نہیں نفع دے گی اسے، شفاعتن کوئی بھی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. یہ کون سا دن ہوگا؟ آخرت کا، یعنی قیامت کا دن ہوگا. اور نہ ہی کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. یعنی کچھ لوگ تو ایک جو ہے وہ پوری زمین برابر سونا بھی فدیے میں دے دیں گے. تو ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشیں گے کیونکہ اس نے جو گناہ کیے ہوں گے، جو بھی اس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہوں گے، رسولوں کو جھٹلایا ہوگا، تو اس کا بدلہ اس کو دینا ہوگا. کوئی بھی فدیہ دے کر چھوٹ نہیں سکے گا. جیسے کہ دنیا میں تو لوگ چھوٹ جاتے ہیں نا، رشوت دے دی اور کوئی جان پہچان ہوئی تو وہاں سے وہ چھوٹ جاتا ہے. لیکن وہاں پر جو ہے وہ وہاں پہ کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بدلہ آپ کے بدلے میں کوئی اپنی بیوی کو دینا چاہے، اپنے بچوں کو دینا چاہے تو وہ اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور کوئی بھی سفارش اس کو کام نہیں آئے گی. سفارش صرف اسی وقت کام آئے گی جب جو سفارش کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گا اور جس کی سفارش کی جائے گی وہ سفارش کے قابل بھی ہو. یہ نہیں کہ مجرم ہو، ملزم ہو، قاتل ہو، ان کی سفارش کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. دنیا میں تو بہت لوگ مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر بندہ اکیلا ہی اپنے گناہوں کا، اپنے کرتوتوں کا جو ہے وہ حساب دے رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن سے تم لوگ ڈرو. ٹھیک ہے.
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اب یہاں سے اس آیت نمبر 124 سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کو کہ یہودی بھی مانتے تھے اور جو ہے وہ عیسائی بھی مانتے تھے، مشرکین بھی ان کو کہتے، ان کی جو ہے وہ عزت کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے جو تھے وہ محبوب پیغمبر تھے، اور ان کو جو ہے وہ خلیل اللہ کا خطاب دیا گیا۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کو مختلف طرح کی آزمائشیں دی گئیں۔ اگر اب جیسے جیسے ہم ان کے بارے میں پڑھتے جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر کتنی کتنی آزمائشیں آئیں، اور انہوں نے وہ ہر آزمائش میں جو ہے وہ پورے اترے۔ تو قرآن کریم میں جو ہے 25 دفعہ 25 ٹائمز ان کا ذکر آیا، اور یہ سب سے پہلا موقع ہے ابھی جیسے قرآن شروع ہوا ہے تو فرسٹ ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، میں ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نوح علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں، جنہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد عالمگیر نبی مقرر کیا۔ عالمگیر مطلب کہ پورا انٹرنیشنلی ان کو ہر جگہ بھیجا، مطلب مختلف جگہوں پہ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ ہیں، جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، کیونکہ اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ لیکن بعض پیغمبر جو تھے وہ مخصوص علاقوں میں بھیجے گئے، جیسے ہم نے اس دن اپنی شام والی کلاس میں سورہ نوح پڑھی تھی نا، تو نوح علیہ السلام جو ایک مخصوص علاقے میں بھیجے گئے، لوط علیہ السلام ایک مخصوص علاقے میں بھیجے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ آدم علیہ السلام کے بعد عالمگیر نبی بنے۔ پہلے خود عراق سے فلسطین تک وہ گئے، پھر اس کے بعد شام سے عرب کے ریگستان تک کے مختلف علاقوں میں وہ گھومے پھرے، اسلام کی تبلیغ کی، اور خود وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر مصر، شام، فلسطین اور مکہ تک گئے، اور مختلف جگہوں پر انہوں نے مختلف لوگوں کو اپنا خلیفہ بنایا۔ مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو اس کام کے لیے مقرر کیا، اور وہ بھی نبی تھے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ صدوم کی بستیاں تھیں، وہاں پر وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، اور اور مکہ میں ان کے بیٹے جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی جو ہے وہ جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، ان کی نسل سے، اور وہیں پر اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور ان سے اللہ نے وسیع علاقے پر دین کا کام لیا تھا، اور ہر دور اور ہر زمانے کے مطابق دین کا کام جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں جو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس میں شرک بہت عام ہو گیا تھا، جگہ جگہ لوگوں نے بت بنا لیے تھے، اور ان کی اپنی جو قوم تھی، ان کا بھی قصہ آگے آئے گا، ابھی تو ان کا پہلی دفعہ ذکر ہے نا، تو 25 ٹائمز ان کا جب ذکر آئے گا تو آپ ان کی تفصیل پڑھیں گے کہ ان کے والد جو تھے وہ بت تراش تھے، ان کی پوری قوم جو تھی وہ بت بناتی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت کے نور سے آراستہ کیا، اور انہوں نے خود کائنات میں غور کیا، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، اور کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتے، اور بتوں کو بھی انہوں نے اپنے والدین کو اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ان کی قوم نے ان کو نکال دیا، لیکن ان کی آزمائش جو تھی وہ ہر آزمائش کے اوپر جو ہے وہ پورے اترے۔ تو یہاں پر یہ جو ان کو امامت اور سعادت ملی تھی، وہ بہت آزمائشوں کے بعد ملی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا امتحان کیوں لیتے ہیں، ابتلا کا یہاں ورڈ یوز ہوا نا آیت نمبر 124 میں، کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو ابتلا یا آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون قابلیت پر پورا اترتا ہے۔ جیسے دنیا میں بھی ایگزامز ہوتے ہیں نا، تو اس میں دیکھا جاتا ہے نا کہ کون بچہ جو ہے وہ زیادہ قابل ہے، کون فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ رہا ہے، کون جو ہے بالکل نہیں آ رہا، اور کون فیل ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ قابلیت پہ پرکھے جاتے ہیں امتحان لینے کے بعد، اور ان کے اوپر پھر جو ہے وہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ تو پیغمبر بنا کر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں، اور ان کو ایک عالمگیر پیغمبر بنا رہے ہیں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ امتحان کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیت دیکھتے ہیں، قابلیت پرکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کون میری اطاعت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تو امتحان جو ہوتے ہیں وہ کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے ابتلا کے بارے میں یا آزمائش کے بارے میں، کہ اللہ مومن مرد مومن عورت کو مسلسل آزمائش میں ڈالے رکھتا ہے، کبھی اس کی جان سے، کبھی اس کی اولاد سے، کبھی مال کے اعتبار سے، اور اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، تو پھر جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر ایک بھی خطا باقی نہیں ہوتی، یعنی وہ بالکل پاک صاف ہو کے اللہ سے ملتا ہے جب اپنی مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو جلد ہی دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے، اور جب بندہ اللہ کے ساتھ جب جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں تکلیف اس سے روک کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو سزا بھگتتی ہے۔ تو دنیا میں جو ہم پر تکلیفیں آتی ہیں نا، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ہم کو صبر کرنا چاہیے،
کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا بڑا اجر جو ہے وہ آخرت میں عطا کریں گے، اور کتنا وہ ہمارے صبر سے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ جو ہے وہ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. حدیث میں ایک اور حدیث ہے اس کے بارے میں، صبر کے بارے میں اور آزمائش کے بارے میں، کہ بڑی جزا بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہے. یعنی جتنی بڑی آپ کی آزمائش ہوتی ہے نا، تو ہم تو انسان ہے نا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ذرا سی بیماری آتی ہے، تھوڑی بہت بھی بخار کھانسی بھی ہوتا ہے، تو ہم جو ہے گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ آزمائش کیوں ڈال دی. تو جتنی بڑی آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے نا، تو اتنی ہی بڑی جزا جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے. اور بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے. تو جو راضی ہو جاتا ہے اس امتحان میں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا ملتی ہے. اور جو اس پریشانی سے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور شور کرنے لگتا ہے، واویلا کرنے لگتا ہے کہ میرے اوپر یہ کیوں مصیبت ڈالی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا یہاں پہ لیسن ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل بنا کر ان کے اوپر کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں. ابھی آپ پڑھتے جائیں گے نا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے بھی ان کے بارے میں آئے گا نا کہ کیا کیا ان کے اوپر آزمائشیں، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا. جو اسماعیل علیہ السلام تھے ان کو ذبح کرنے کا حکم آیا، اور انہوں نے اس میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی. ان کو لٹا کر جو ہے وہ پوری چھری وہ پھیرنے والے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت سے ان کے لیے وہاں پہ مینڈھا آ گیا تھا. اور پھر ان کی یاد میں ہم آج تک اور قیامت تک قربانی جو کرتے ہیں، وہ وہی ریزن ہے. تو ایک اور اس میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو کوئی بھی تکلیف یا پریشانی، کوئی دکھ غم فکر، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو اگر اللہ اس کے عوض اس کی خطاؤں کو دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر کیا کیا آزمائشیں آئی تھیں، ان کو جو ہے وہ توحید کا حکم دیا گیا، نماز کا. پھر ایک مشرک گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ توحید کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچایا. اور دوسرے ان کو طواف اور مناسک، ان کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آزمائشیں آئیں، لیکن وہ ساری آزمائشوں میں جو ہے وہ پورے اترے. تو یہاں انہی کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خلیل اللہ تھے، کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو چند کلمات سے تو اس نے ان کو پورا کر دیا. کلمات سے مراد کیا ہے؟ احکام شریعت ہے، مناسک حج تھے، اور بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ تھا، ہجرت کرنا، اور نمرود جو تھا اس کے ساتھ ان کے جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا تھا. یہ ساری آزمائشیں تھیں جن کو ہم ون بائی ون جو ہے وہ قرآن میں بھی پڑھیں گے. تو ان سب سے ابراہیم علیہ السلام گزر گئے. نہ صرف گزرے بلکہ ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران رہے، کیونکہ وہ صبر کی ایک اعلیٰ مثال تھے. تو اس کے صلے میں ان کو امام الناس یعنی لوگوں کا لیڈر بنایا گیا. تو یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں، وہ مطلب بہت آسان چیز نہیں تھی، بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ سارے امتحانوں میں پورے اترے. تو نہ صرف مسلمان، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب، ہر جگہ پہ ان کی شخصیت محترم اور پیشوا مانی جاتی ہے. تو فرمایا کہ قالا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام. کڑھائی وہ دونوں سبزی اتنی ساری کون کھائے گا؟ میں نے میوٹ کر دیا. اچھا چلیں، میوٹ کر لیا کریں آپ لوگ نا اپنا وہ. تو خیر کوئی بات نہیں. اچھا پھر فرمایا، کیا میں بتا رہی تھی آپ کو، کہ قال انی جاعلک، فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے، للناس اماما، لوگوں کے لیے امام. یعنی آپ کو جو ہے وہ امام بنایا گیا، لوگوں کی کا لیڈر بنایا گیا. امام کا مطلب ہوتا ہے جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سارے امتحانوں میں میرے پورے اتر گئے، تو پھر میں نے تم کو جو ہے وہ امام بنا دیا لوگوں کا. قالا، انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے. قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا عہد میرا ظالموں کو. یعنی ان کو جب امام بنایا گیا تو فوراً انہوں نے اپنی اولاد کی طرف، کیونکہ جیسے باپ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے نا، تو اس کے فوراً اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے. اور بنی اسرائیل انہی کی اولاد تھے نا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ایک بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد سے سارے جو بنی اسرائیل نکلے. ٹھیک ہے. ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے جن سے کہ بنی اسرائیل بنی. تو وہ ان کے بیٹے تھے، تو وہ نافرمان تھے نا. تو ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے کس کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کی. وہ سارے ان کی اولاد میں سے ہی ہوئے نا، ان کی نسل میں سے. تو انہوں نے فوراً اپنے، جب ان کی تعریف کی گئی کہ میں تم کو امام بنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے، تو فوراً انہوں نے کہا کہ میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں سے میرا کوئی جو ہے وہ عہد نہیں ہے. تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی اولاد ہونا، پیغمبر کی نسل میں سے ہونا، کسی نیک شخص کی نسل میں سے ہونا، اللہ کے محبوب بندے کی نسل میں سے ہونا، ہمیں جب تک فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ہم خود جو ہے وہ ظالموں میں شمار نہ ہو.
اگر ہم خود نیک ہوں گے، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، ان کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، تو اللہ ہم کو جو ہے وہ بخشے گا. ادروائز کسی کا نیک ہونا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو آپ کو نیک اور بد بناتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. آپ لوگ بس میں 11:15 تک کر لوں گی، 20 تک بلکہ، صحیح ہے؟ تھوڑی دیر آپ رک جائیے گا. آیت نمبر 125. وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب بنایا ہم نے، البیتا، بیت اللہ کو، مثابۃ للناس، لوٹنے کی جگہ یا مرکز لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو، جو اللہ کا گھر تھا، اس کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن. ثواب جو ہے نا، یہ ثواب کا مطلب ہوتا ہے ایک تو ثواب بھی ہے، اور دوسرا لوٹنے کی جگہ، کیونکہ یہاں پر جو بھی یہاں سے جاتا ہے تو وہ بار بار اس کو وہاں پہ دوبارہ جانے کا دل کرتا ہے نا. آپ لوگ بھی جاتے ہیں تو کتنا زیادہ دل کرتا ہے کہ ہم دوبارہ جائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے، جو اس کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی دو خصوصیتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ایک یہ کہ مثابۃ للناس، کہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے، اور دوسرے معنی ہے بار بار لوٹ کے آنے کی جگہ ہے. جو ایک مرتبہ بھی بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، اس کو دوبارہ اور سہ بارہ آنے کے لیے وہ بے قرار رہتا ہے. ایسا شوق ہے یہ کہ جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی. جب جتنی دفعہ آپ جاتے ہیں تو آپ کا دل نہیں بھرتا، آپ کا دل کرتا ہے ہم پھر جائیں، ہم پھر جائیں. اور دوسری خصوصیت بیت اللہ کی کیا ہے کہ وہ امن کی جگہ ہے. یہاں کسی دشمن کا خوف نہیں ہوتا. تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو تھے حدود حرم میں کسی دشمن سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے، اور اسلام نے بھی جو ہے وہ اس تاکید کو، اس احترام کو جو ہے وہ برقرار رکھا. تو فرمایا کہ جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، بتخذو، اور بنا لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، جائے نماز. تو مقام ابراہیم آپ کو پتا ہے، آپ میں سے جو لوگ وہاں حج یا عمرہ کرنے گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تعمیر کعبہ کرتے رہے تھے. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور اب اس کو جو ہے وہ شیشے میں محفوظ کر لیا گیا. اور ہر حاجی اور جو عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، معتمر کہتے ہیں ان کو، وہ طواف کے دوران اس کو دیکھتے ہیں، اور وہاں اس کے جب طواف مکمل ہو جاتا ہے 7 چکر، تو پھر 2 رکعت وہاں پڑھنے کا حکم ہے. تو اس کے بغیر عمرہ بھی نہیں ہوتا. تو وہ عمرہ کے ایک ضروری رکن میں سے ہے. تو یہاں پہ وہی فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ بنا دیا، بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے، ورک کا اس سجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر جو ہے وہ ان کو نہ صرف یہ کہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے. پاک صاف سے مطلب یہاں پہ ایک تو مانوی پاکی مراد ہے کہ بالکل وہاں پہ کوئی گندگی نہیں ہوگی، بالکل پاک صاف رہے گا. اور ایک حصی کس طرح سے کہ اس میں وہاں پہ کوئی بتوں کی گندگی نہیں ہوگی، کوئی شرک نہیں ہوگا، کوئی اور اس طرح کا کام نہیں ہوگا. کیونکہ بعد میں پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ مشرکین مکہ نے وہاں پہ بہت سارے بت جو تھے وہ نصب کر دیے تھے. تو وہ دونوں جو ہے وہ پاکیزگی یہاں پہ مراد ہے. تو جو بھی طواف کرنے آئیں گے، اعتکاف کرنے والے آئیں گے، رکوع اور سجدہ کرنے والے آئیں گے، ان سب کے لیے اس گھر کو جو ہے وہ پاک کر دو. اور اس میں پاک کرنے میں جو ہے نا تھوڑی سی ایک دو حدیث بھی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا، یعنی اس پہ مٹی ڈالنی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک جو تھی وہ حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ عورت مجھے نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر وہ اس کی قبر پر گئے اور جنازہ پڑھا. تو یعنی مسجدوں کی صفائی کا جو لوگ خیال رکھتے ہیں، حالانکہ اس عورت کی کیا حیثیت تھی، وہ تو ایک صفائی کرنے والی عورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کیونکہ وہ اس کی نیکی بہت بڑی تھی. مسجد کی صفائی کرنا کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. تو اگر وہ صفائی کرتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نظر میں اس کی بہت عزت تھی. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا نماز جنازہ دوبارہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. یعنی جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنی پاکی کا، منہ کی جو ہے وہ منہ سے بھی کوئی اسمیل نہیں آنی چاہیے، کیونکہ فرشتے جو ہے نا وہ اس طرح کی اسمیل کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ فرشتے بھی وہاں پر آتے ہیں نا مسجدوں میں، تو اس وجہ سے انہوں نے منع کیا تھا.
تو اب باقی تو آپ کو سب پاکی کا پتہ ہی ہے نا، تو یہاں پر ان کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ میرے گھر کو پاک کر دو. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا بلدن آمنا وارزق اہلہ، اسے یعنی اس شہر کو، کس کو، مکہ کو، امن والا، آمنا امن والا، اور ورزق اہلہ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، من آمن منہم جو کوئی ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو صرف نہ صرف پاک صاف کرنے کا حکم دیا، اور جب انہوں نے یہ کام کر دیا، خانہ کعبہ تعمیر کر دیا اور پاک صاف کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اب دعا کی کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور امن ہو. اور دوسرا یہ کہ یہاں کے باشندے جو ہیں ان وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں، تو پھر ان کو پھلوں کی جو ہے وہ روزیاں دے. ٹھیک ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائی، اور آپ جا کے بھی دیکھ چکے ہیں نا کتنی دفعہ ہم لوگ جو ہے الحمدللہ جس جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے وہ گئے ہیں اور وہاں دیکھا ہے کہ یہ شہر کتنا امن کا گہوارہ ہے، اور وہ ایک صحرا ہے، اور وہاں پہ کوئی کھیتی وہاں پہ ہوتی نہیں ہے، اس کے باوجود دنیا بھر کے پھل اور فروٹ اور غلے کی فراوانی ہے. تو انسان دیکھ کر جو ہے وہ حیرت اور تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کی دعا کے جواب میں، قالا فرمایا، ومن کفرا اور جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً قلیلاً تھوڑا سا، ثم استرہ پھر میں مجبور کر دوں گا اس کو، الی عذاب النار طرف آگ کے عذاب کے، وبئس المصیر اور کتنی بڑی بڑی لوٹنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو انہوں نے کہا تھا نا کہ جو ایمان لائے گا اور جو ہے وہ آخرت پر یقین رکھے گا اس کو آپ یہ چیزیں دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑا بہت فائدہ تو دوں گا، ایک دم سے اس کو ختم نہیں کروں گا، تھوڑا سا فائدہ دوں گا، لیکن پھر اس کو اگر وہ اسی پہ قائم رہا تو میں اس کو آگ کے عذاب کی طرف جو ہے وہ مجبور کر دوں گا، یعنی ڈال دوں گا. وبئس المصیر اور یہ کتنی بری جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب ان کی جب وہ تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی، یہ میں یہاں تک کر لوں گی رکوع تک نا آج، تو یہاں تک ہم کر لیتے ہیں. تو کیا انہوں نے دعا مانگی جب خانہ کعبہ کی دیواریں وہ اور ان کے بیٹے ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام بلند کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا دعا مانگی اس کا ذکر ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد من البیت و اسماعیل بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ان کے دوسرے بیٹے تھے جو بی بی ہاجرہ سے تھے، اور انہی کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا. تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو قبول فرما لے ہم سے، یعنی جو خدمت یا جو جس بات کو کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے اس بات کو آپ ہم سے قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع العلیم بے شک آپ ہی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. مزید ان کی دعا کی کنٹینیوشن کیا ہے، ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب بنا ہمیں، مسلمینی فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتم مسلمتن ایک امت فرما بردار، لکا آپ اپنے لیے، وارنا مناسکنا اور دکھا ہم کو ہماری عبادت کے طریقے. اب اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی یا اللہ فرما بردار کر لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے. یعنی گھر تو ہم نے تعمیر کر لیا ہے لیکن ہم عبادت کیسے کریں اس کے آداب بھی ہم کو سکھا لے، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے. وتب علینا ہماری توبہ کو قبول کر لے، اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو بھی معاف کر دیجئے. انک انت التواب الرحیم بے شک آپ ہی بہت قبول کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. مزید دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم، اور یہ وہی دعا ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا پیچھے کے لیکچرز میں، کہ ان لوگوں کو یہودیوں نصرانیوں کو کیا بیر تھا، یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ، کہ اس میں سے کیوں رسول آئے، امت اسماعیل میں سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام میں سے کیوں رسول بھیجے اور بنی اسرائیل سے خلافت کیوں چھینی گئی. تو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا نا کہ وہ ان کی دعا کے نتیجہ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ تھا. تو یہ وہ دعا ہے جو آیت نمبر 129 میں ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث کر دے، بھیج دے ان میں ایک رسول، منہم ان میں سے ہی، یعنی اسی قوم میں سے،
ٹھیک ہے، یعنی انہی عرب میں سے، جو عرب ہیں انہی میں سے جو ہے وہ ہمارے پاس ایک رسول بھیج دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ تو کیا دعا کی انہوں نے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث فرما ان میں سے ایک رسول کو، انہی میں سے، یتلو علیہم، وہ تلاوت کرے ان پر، آیاتی کا، آیات تیری، یعنی سب سے پہلا کام کیا کریں گے رسول، کہ جو آپ کی آیتیں ہیں، جو آپ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، جو آپ کا کلام ہے، وہ جو ہے وہ ان کے سامنے پڑھے، ان کو پڑھ کے سنائے، کیونکہ ان کی تو زبان بھی عرب سی تھی نا، تو قرآن بھی عربی میں نازل ہوا، تو ان کے لیے تو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، اور یہاں پر جو ہے وہ تعلیم سے مراد اس کا ترجمہ اور اس کو سکھائے، یعنی اس کی تعلیم دے۔ تو یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ حدیث ہے۔ حکمت کا ورڈ ابھی آگے آ رہا ہے، والحکمت، اور حکمت کی، یعنی حکمت سے مراد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے، کیونکہ ہر آیت ہم کو ویسے سمجھ میں نہیں آتی نا، جب تک کہ ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو جب تک ہم کو وہ آیت سمجھ نہیں آتی۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تلاوت سے مراد حروف، الفاظ اور حفظ بھی اس میں آ جاتا ہے، تجوید بھی آ جاتی ہے، اور کتاب کی تعلیم کا مطلب ہے معنی اور مطلب ہے، اور حکمت کا مطلب ہے سنت ہے یا بصیرت، جس کی مدد سے کتاب پر عمل کیا جائے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر دے یا ان کو پاک کر دے۔ تو تلاوت اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یا بعثت کا چوتھا مقصد کیا تھا؟ کہ ان کو شرک اور تہمات کی آلائشوں سے اور اخلاق اور کردار کی کوتاہیوں سے پاک کر دے، جو بھی ان کے اندر گندگی ہے وہ نکال دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چار کام، پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ بشیر اور نذیر ہیں، اور یہاں پر چار کام بتائے جا رہے ہیں کہ تلاوت قرآن، اس کی تعلیم، یعلمہم الکتاب، دوسری چیز جو ہے وہ کتاب کی تعلیم، تیسری چیز حکمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور چوتھی چیز ان کا تزکیہ کرنا یا ان کو پاک کرنا۔ تو قرآن جو ہے وہ یہ چار کام کرتا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی کو اگر قرآن پڑھاتے ہیں یا قرآن کی آگے تعلیم بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی ان چار چیزوں کو فالو کرنا ہے، کہ ہم اس کی تلاوت ان کو سکھائیں، اس کی تعلیم دیں کتاب کی، یعنی میننگ اور اس کے مطلب بتائیں، اور اس کے بعد ان کو سنت کے طریقے بتائیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، اور ان کا تزکیہ کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں قرآن کو لے آئے، تو عمل میں آنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم عمل میں لے کے آئیں گے تو ہمارے اندر جو گندگی ہوگی، جو ہمارے اندر خرابیاں ہوں گی، وہ نکل جائیں گے، اور ہمارا تزکیہ ہو جائے گا، اور ہم پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن کا مقصد ہے بھیجنے کا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی بہت زبردست ہیں اور بہت ہی حکمت والے ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ اس میں کیا حکمت ہے، یہ آپ ہی جانتے ہیں، اور آپ ہی ہر چیز پر غالب ہیں۔ بظاہر تو وہ چیز بالکل ناممکن نظر آ رہی تھی کہ ان کو کیسے جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی، کیسے ان کا تزکیہ کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ العزیز ہیں، زبردست ہیں، غالب ہیں، وہ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ان پہ پورا اعتبار تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اسی لیے انہوں نے یہ دعا کی، اور ان کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو ہے وہ رحمت للعالمین کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، اور تا قیامت ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو صدق اللہ العلی العظیم۔